بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی ہم سب پر رحمتیں، برکتیں اور اس کا فضل نازل ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچا کے رکھے، اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حاسدین کے حسد سے بچا کر رکھے، شیطان کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، آمین۔ آج واک کرتے ہوئے چلیں آپ سے کچھ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں جو کہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہم سب کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایک بات سبق آموز ضرور ہوتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ شاید کامل نہ ہو، مگر شکر کرنے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے۔ آج کی واقعہ میں نے یہی سیکھا ہے کہ جو ہے وہ بھی کتنا قیمتی ہے، اور ان قیمتی لمحوں کو، ان قیمتی خوشیوں کو ہمیں ہر لمحہ جینا چاہیے۔ زندگی کی سادگی، زندگی کی خوبصورتی سادگی میں ہے۔ جتنا کم لالچ ہوگا اتنی زیادہ سکون کی فضا ہوگی۔ قدرت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، ہر چیز اپنے وقت پر، اپنے انداز میں خوبصورت ہے۔ اگر ہم اچھا سوچیں تو دنیا میں خود بخود ہمیں چیزیں حسین لگنے لگیں گی۔ ہر ایک دن نیا موقع ہے اپنے دل کو صاف رکھنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور خود کو بہتر بنانے کا۔ یہ دیکھیے، یہ گھر کے باہر کتنا پیارا سا وہ لگا ہوا تھا، پرندوں کے لیے نا ہٹ بنے ہوئے تھے، اور ایک ساتھ بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک زندگی، صحت، تندرستی دے پرندوں کو بھی، جو حالات آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو جی آج ہم عثمانیہ ٹاور آئے ہیں شاپنگ کرنے، تو دیکھیے کہ آگے میں ولاگ میں آپ کو چل کے بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا خریدا تھا۔ زندگی میں اب اگر کبھی راستے مشکل لگیں تو بس ایک بات یاد رکھو، اللہ کبھی وہ نہیں چھینتا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور کبھی وہ نہیں روکتا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں خود سے دوستی کرنی چاہیے، خود سے بات کرنی چاہیے، خود کو سمجھنا، معاف کرنا اور سنوارنا چاہیے۔ یہی حقیقی ترقی ہے۔ جی تو ہم عثمانیہ ٹاور آئے ہیں، یہاں پہ باہر مین مارکیٹ میں تو ہے رش، لیکن آگے جو ہے نا وہاں اندر مارکیٹ میں جیسے جیسے جائیں گے نا، میں آپ کو دکھاؤں گی کہ نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بندہ کیا کرے، کیا لے کیا نہ لے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ورائٹیز اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ چائنا زندہ باد۔ تو دوپٹے رنگوانے تھے ہم نے، امی کے، میں نے، اپنے بھابھی نے، تو ہم نے دوپٹے دیے رنگنے کے لیے آگے۔ دوپٹے رنگنے کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ بھی رہے تھے اسٹال، کیونکہ میری بھابھی ذرا تھوڑا آہستہ چلتی ہیں، تو وہ ذرا میرے سے پیچھے تھی، میں ان سے آگے تھی، تو اسی طرح میں اسٹال پہ دیکھتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ تو بھابھی کے آنے تک میں نے کہا چلو آپ کو چیزیں دکھاؤں۔ یہ دیکھیں کلپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ اگر ساتھ میں آپ کے بچے ہوں نا، تو بس پھر وہ آپ کو ہر جگہ روک کے کہیں گے کہ ہم نے یہ لینا ہے، ہم نے یہ لینا ہے۔ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہم اندر مارکیٹ میں گئے، مارکیٹ میں ہم لوگوں نے لیس لینی تھی کپڑوں کے لیے، تو وہاں سے ہم لوگوں نے لیس لی۔ لیسیں بہت اچھی تھیں کپڑوں پہ لگانے کے لیے، بٹن، ہر چیز، ایوری تھنگ از ویری بیوٹیفل۔ تو وہاں سے بٹن شٹن تو نہیں لیے ہم لوگوں نے، بٹن بھی دیکھ لیں کیا ورائٹی ہے۔ آگے پھر ہم لوگوں نے لیس لی۔ لیس لینے کے بعد جو ہے نا پھر ہم تھوڑی سی دیکھی ورائٹی بڑی اچھی تھی لیس کی بھی، کوئی رش روش نہیں تھا اتنا زیادہ۔ یہ لیس دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، ساری خوبصورت ہیں، بس کپڑے پہننے، یہ
ڈپینڈ نہیں کرتا کہ خوبصورت چہرہ ہے تو آپ کے کپڑے آپ کو اچھے پیارے دکھنے چاہیے. ہاں جب آپ کپڑے پہنتے ہو نا، آپ کیسے بھی ہو، آپ کی پرسنالٹی اگر ہے نا، تو آپ عام سے عام کپڑے میں بھی اتنے خوبصورت لگو گے. میرا تو یہ سوچنا ہے. آپ لوگ کیا سوچتے ہو یہ تو مجھے نہیں پتا. اچھا یہ دیکھیں گلے کتنے خوبصورت ہیں قمیصوں کے. پھر جو ہے ہم لوگوں نے لیس دیکھی، لیس کی ورائٹیاں دیکھیں. پھر بڑی مشکل سے جا کے بھابھی کو لیس پسند آئی، پھر انہوں نے لیس لی اپنی قمیص کے لیے. پھر ہم لوگ آگے مارکیٹ میں گئے. مارکیٹ میں دیکھیں کوئی رش نہیں ہے، بیچارے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک غیب سے سب کا روزگار بھیجے، آمین ثم آمین. پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے. یہ دیکھیے جی یہاں پہ جیولری، شادیوں کا سیزن ہے اور میں حیران تھی کہ بازار میں کوئی رش ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ساتھ ہم لوگوں نے جو اپنے کام کرنے تھے وہ کام کیے. کام کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے آگے، آپ کو بتائیں گے. ابھی تو آپ دیکھو جیولری، رنگس دیکھو کتنی پیاری ہیں. بس دیکھنے کی حد تک مجھے زیادہ پسند ہے، اتنا لینا پسند نہیں ہے. ہاں رنگس وغیرہ مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ میں پہنتی ہوں. تو رنگس دیکھیں کتنی پیاری ہے. بریسلیٹ بھی اچھے تھے اور زبردست. مجھے رنگس وہ پسند ہیں جن کا کلر نہیں خراب ہوتا. جن کا کلر خراب ہو جاتا ہے نا پھر وہ مجھے نہیں پسند آتی. تو ملتی ہیں چائنا کی بڑی اچھی رنگس بھی ہیں جن کا کلر اترتا ہی نہیں ہے. اس کے بریسلیٹ بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں. پھر مارکیٹ میں ہم گھومتے آگے کیونکہ بھابھی نے وہ لینا تھا، کیا کہتے ہیں، ابائی کی کیپ نہیں ہوتی، وہ لینی تھی اپنے لیے. وہ دیکھ رہی تھی، یہاں پہ نہیں تھی. پھر ہم نیچے مارکیٹ میں جائیں گے، وہاں سے آپ کو بتاتی ہوں. نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کبھی ضائع نہیں جاتی. ایک مسکراہٹ، ایک دعا یا کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب ایسے عمل ہیں جو دل کو روشنی دیتے ہیں. وقت سب سے قیمتی تحفہ ہے. جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے ہر دن کو مقصد کے ساتھ جیو اور دل سے جیو. اچھے لوگ وہ نہیں ہیں جو ہر وقت بولتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جن کی خاموشی بھی سکون دیتی اور جن کی موجودگی میں دل مطمئن رہتا ہے. ساتھ دیکھیں، مطلب سٹال بھی دیکھیں، بڑے اچھے لگے ہوئے تھے. اتنا رش نہیں تھا مارکیٹ میں، بس ٹھیک ہی تھا. ہمیشہ سکون کسی جگہ میں نہیں، کسی چیز میں نہیں ہے. سکون صرف دل کے اندر ہوتا ہے. ہم سکون ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے سکون ملے، بے چینی ہوتی ہے. جو سکون ہمیں اللہ کے ذکر میں ملتا ہے نا، وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتا. اور وہ دل تب مطمئن ہوتا ہے جب وہ اپنے رب سے جڑا ہو. جو انسان جتنا عاجز ہوتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے. تکبر میں کبھی برکت نہیں ہوتی مگر عاجزی میں رحمت چھپی ہوتی ہے. یہاں سے میں نے اپنے لیے 2 ڈریس لیے تھے. قیمتیں اتنی بتا رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے، تو بڑے برانڈیڈ ہیں اس طرح سے نا. پھر جب تھوڑی سی اس کے ساتھ بارگننگ کی تھی نا، تو اس نے پھر اسی پرائز پہ دیے جو پرائز میں نے بولی تھی اس کو. پھر وہ ادھر ساتھ میں ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھا، یہ بازار میں جو کیا کہتے ہیں انٹیک چیزیں ہوتی ہیں، منی لنڈا کہہ لو یا وہ کیا، جس میں چھوٹی آپ کو پیاری سی ڈیکوریشن چیزیں مل جاتی ہیں، گلاسز وغیرہ مل جاتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے. تو وہ ہم لوگوں نے دیکھے. لیا کچھ نہیں ادھر سے، صرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے پیارے گلاس ہیں. یہ گلاس تھے 600 روپے کے، نہیں کتنے کے، 600 روپے کے، 2500 روپے کے 6 تھے شاید، پتہ نہیں کچھ اس طرح سے تھے. 2000 کے تھے شاید، پتہ نہیں کیا تھا، میں بھول گئی ہوں. تو ڈیکوریشن چیزیں بڑی اچھی پڑی ہوئی تھیں. ساتھ میں جیولری کی دکان تھی سامنے، اور بعد میں یہ ساری مارکیٹ خالی تھی، زیادہ رش ہی نہیں تھا یہاں پہ.
پھر یہاں سے ہم لوگ نکل کر ہم لوگ گئے آگے چاٹ کھانے، دہی بھلے کھانے۔ دہی بھلے نہیں کھائے، چاٹ کھائی تھی، چنا چاٹ کھائی تھی، بہت مزے کی تھی، بہت مزے کا مسالہ تھا، مزہ آ گیا کھا کے۔ تو ابھی میں آگے بتاؤں گی آپ کو۔ یہاں پہ بھی دیکھ رہی تھی میں چیزیں کہ کوئی بچوں کے لیے لے لوں، چھوٹی بھائی کے بچوں کے لیے۔ وہ کہتے پھپھو ہمارے لیے جب بھی آپ جاؤ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آیا کرو، پلنٹی ہوتی ہے۔ تو مجھے نا کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ جو چیزیں میں دیکھ رہی تھی وہ سب ان کے پاس تھیں ماشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے ہم لوگ اوپر گئے مارکیٹ میں، اور دیکھیں مارکیٹ کتنی خالی ہے نا۔ اوپر مین پہ ہے رش، کیونکہ کافی دکانیں ہیں کھانے پینے والی اور دوسری، تو وہاں پہ تھوڑا بہت رش تھا، لیکن اتنا زیادہ رش نہیں تھا۔ زندگی میں مشکلیں دراصل رب کا پیار ہوتی ہیں، وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، سنوارتا ہے، تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ اسی طرح زندگی کو جتنا بھی آپ کے پاس زندگی کو گزارنے کا موقع ملے، کوشش کریں اپنوں کے ساتھ گزاریں۔ جو لمحے ہم اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں نا، وہ لمحے ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں، جو بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ کے دل میں بات ہے، آپ ایک دوسرے سے کرو، آپ ایک دوسرے کو بتاؤ کہ کیا تم نے یہ بات کہی، کیا تم نے اس طرح سے بولا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ تو پھر ہی زندگی آسانی سے گزرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ اگر ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں تو سمجھو ہم نے اپنے دن کو کامیاب بنا لیا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھیں، یہی اصل عبادت ہے۔ دنیا میں خوبصورتی کی کمی نہیں ہے، کمی صرف دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جو دل صاف رکھتا ہے اسے ہر منظر حسین ہی لگتا ہے۔ کبھی دعا مانگنے سے دل نہ تھکاؤ، اللہ سنتا ہے، ہر بار سنتا ہے، بس وہ اپنے وقت اور طریقہ چنتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حکمت سمجھ کے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ لو جی، ہم لوگ پہنچ گئے چنا چاٹ کھانے کے لیے۔ چنا چاٹ کھائی، ساتھ میں کوک پی، آہا کمال، مزہ آ گیا۔ کیا چنا چاٹ تھی، مجھے یہاں کی چنا چاٹ بہت پسند ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے دن کو ہمارے لیے خیر لکھ دے، ہمارے قدم سیدھے راستے پر رکھ ہمیشہ کے لیے، اور ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بنا، آمین ثم آمین۔ تو بیٹھے، کھائے آلو چنے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے انجوائے کیا اور واپس گھر کو آئے۔ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ جب اللہ کا شکر ہر حال میں کریں، ہر حال میں کریں، چاہے وہ آپ کو جس حال میں بھی رکھے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے دیتا ہے، اس سے مانگیں، انسانوں سے مت مانگیں۔ انسان میں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ کے غیب کے خزانوں سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک سب کی جھولیاں اپنے غیب کے خزانوں سے بھرے گا انشاءاللہ۔ پھر جی یہاں سے ہم لوگوں نے آلو چنے کھانے کے بعد پھر ہم لوگ گئے عثمانیہ ٹاور، نہیں عثمانیہ ٹاور تو وزٹ کر لیا تھا ہم لوگوں نے۔ پھر ہم لوگ گئے ریمبو سپر مارکیٹ، وہاں سے ہم لوگوں نے کروکری دیکھی، کچھ سامان خریدنا تھا گھر کے لیے، وہ خریدا میں نے، اور کیا کہتے ہیں تھوڑی سی میں نے ڈرائی فروٹ لیا، اور اس کے بعد ہم لوگ آئے۔ آپ دیکھیے گا کہ کروکری بڑی زبردست تھی۔ زندگی ایک قیمتی نعمت ہے جس کا ہر لمحہ شکر اور صبر سے گزارنا چاہیے۔ ہر انسان شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق اور سکون میں برکت دیتا ہے۔ مشکلات وقتی ہوتی ہیں، مگر ان کے بعد ہمیشہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہر دن کو ایک نیا موقع سمجھیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ مسکراہٹ بانٹنا، دعا دینا، کسی کے دل میں امید جگانا سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، روشنی ہمیشہ اندھیروں کے بعد آتی ہے، بس یقین، دعا
اور میں زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ ہے صبر اور یقین۔ اگر دل مطمئن ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر کوئی مشکل انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ کبھی جلد بازی مت کریں، اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیر ہی اصل دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ بس دل سے کہو میرا اللہ میرے لیے بہتر جانتا ہے۔ شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنا۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، جیسے سانس لینا، پیار کرنے والے لوگ یا صبح کا سورج، تو دل میں سکون اتر آتا ہے۔ جو بندہ شکر گزار بنتا ہے اس کی زندگی میں برکت خود چل کر آتی ہے۔ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک دعائیا لفظ یا کسی کے لیے چھپا ہوا خیر خواہ جذبہ بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ نیکی ہمیشہ واپس آتی ہے، کبھی خوشی کے روپ میں، کبھی سکون کے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی کے راستے خود آسان کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور چیز انسان کا اپنے آپ پر ایمان ہے۔ اگر تم خود پر یقین رکھو گے تو کامیابی ہم سب کے قدم چومے گی۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی فکر مت کریں، کیونکہ ہماری زندگی ہمارا سفر ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت کریں اور دل سے دعا کریں، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ جب سب دروازے بند لگیں تب بھی ایک دروازہ ضرور اللہ کھلا رکھتا ہے، وہ اللہ کا۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید ایمان کا حصہ۔ ہمیشہ امید رکھیں کہ کل آج سے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ساتھ ساتھ ہم لوگ شاپنگ بھی کر رہے تھے، کروکری بھی دیکھ رہے تھے، نئے نئے ڈیزائن کے برتن تھے، کیا ورائٹی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک ورائٹی تھی اور قیمتیں بھی ماشاءاللہ آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ ابھی تبھی تو دیکھیں نا، یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے۔ ہاں، صرف کھانے پینے والی دکانوں پہ رش ہے، جہاں پہ آپ کو لوگ کھاتے پیتے نظر آئیں گے۔ اب ان چیزوں میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت کم ہے۔ ہاں، وقت ضرورت اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو یا تو پھر وہ اس مارکیٹ میں وزٹ کر سکتا ہے، اوپر کروکری مارکیٹ میں، ورنہ نیچے جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں نا، ادھر وہاں پہ زیادہ رش ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی ولاگ بنایا نہیں ہے، اب نیا نیا سٹارٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتا جائے گا۔ وے آف ٹاکنگ، بات کرنے کا طریقہ، آپ لوگوں سے بات کرنا، آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں کوئی اچھی بات کروں، اچھا کام کروں، وہ آپ تک پہنچے، کیونکہ ہر کام، ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور ہمیں کہیں سے بھی کوئی ایک اچھی بات، ایک اچھا پوائنٹ مل جائے نا، وہ زندگی بھر کے لیے ہمیں ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بس اللہ پاک سب کی پریشانیاں اور مشکلیں آسان کریں، آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے، کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے۔ ہم کسی سے مانگیں گے، لوگ ہمیں انکار کریں گے، اور لیکن جو اللہ ہے نا، وہ انکار نہیں کرتا، وہ آپ کو دیتا ضرور ہے۔ کامل یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں۔ یہ زندگی کے اصول نہیں ہیں۔ زندگی کے اصول بہت پیارے ہیں۔ زندگی کو جینے کے لیے زندگی کے رنگوں میں رنگنا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن لوگوں نے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، رشتوں سے ملنا، رشتوں سے دور ہو گئے ہیں، رشتوں کو ملنا پسند نہیں کرتے۔ کسی گیدرنگ میں مل جائیں گے تو اس طرح سے ملتے ہیں لوگ کہ جیسے ان سے زیادہ اچھا اور چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا رشتہ دار، لیکن جب ملنے کی بات آتی ہے تو کوئی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔
صرف اگر ملتے ہیں تو کسی گیدرنگ میں، کسی شادی میں یا اس طرح، یا کوئی بیمار ہوگا تو تب جا کے مل لیں گے، کسی کی خبر ملے گی تو فوت ہونے پہ جا کے مل لیں گے۔ ملنا ہے تو آپ لوگوں کو ویسے بھی ملنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کے ایک دوسرے سے دور ہو جانا، یہ غلط بات ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے دور رکھے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں جو نہیں آنے چاہیے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ 2 چیزیں آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، وہ بھی میں نے بنایا ہوا ہے لیکن ایڈٹ نہیں کیا، تو دوبارہ سے ایڈٹ کر کے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح آپ میرے ولاگ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح میری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔